سال 2020 اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ 31 دسمبر کو جہاں اس سال کا اختتام ہوگا، وہیں امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک بشمول اسلامی ممالک کے ہیپی نیو ایئر کے نام سے نئے سال کے استقبال کے لیے تقریبات کا آغاز ہو جائے گا۔ دینی حلقوں کے لوگ جن کی بارے میں یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ نئے سال کے استقبال کے خلاف ہیں، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نئے سال کے استقبال کے خلاف نہیں ہیں، ہم نئے سال کے استقبال کے طریقے کے خلاف ہیں۔ کوئی سلیم الفطرت شخص نئے سال کے استقبال کے اس مروجہ طریقے کو کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا۔ بھلا کیسے قبول کیا جا سکتا ہے کہ ایک رات میں ٹریلین آف ڈالرز کی شراب پی لی جاتی ہے، کروڑوں اور اربوں ڈالر کی آتش بازی ہوتی ہے، اور ایک رات میں لاکھوں کروڑوں عورتوں کی عزت سے کھیل کر خدا کے غضب کو چیخ چیخ کر دعوت دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری قباحتیں ہیں کہ عبادت خانے ویران اور نائٹ کلب آباد ہو جاتے ہیں۔ تو کیا کوئی سلیم الفطرت شخص اس طریقے کو پذیرائی دے سکتا ہے؟ کبھی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارا دین نئے سال کے آنے پر کیا کہتا ہے؟ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب محرم الحرام کا مہینہ آتا، چاند نظر آتا اور اسلامی سال کا آغاز ہوتا، تو آپ ایک دعا پڑھتے تھے، اور صحابہ کرام اس دعا کو ایک دوسرے کو تلقین کیا کرتے تھے، اور یہ دعا بھی بڑے جامع ہے اور بڑی فکر انگیز اور معنی خیز ہے۔ اس کے معنی پر غور کریں تو ایک مسلمان اس دعا کے ذریعے کس تمنا اور آرزو کا اظہار کرتا ہے، اور اپنے رب کے حضور کیسی خوبصورت التجائیں پیش کرتا ہے۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان، کہ اے اللہ نئے سال کو ہم پر امن اور ایمان، سلامتی اور اسلام، رحمان کی خوشنودی اور شیطان کی پناہ کے ساتھ داخل کرنا۔ یوں اس نئے سال کے استقبال کے موقع پر بندے اپنا رخ، اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیتے اور اس مالک کے حضور نئے سال میں خیر کی اور بھلائی کی دعائیں کرتے تھے۔ اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس مالک کی طرف توجہ کرنے کے برعکس پوری دنیا میں جو ادھم مچایا جاتا ہے اور جو انسانیت سوز افعال کیے جاتے ہیں، جس سے نہ صرف انسانیت کو تکلیف ہے بلکہ رحمان کا غضب بھی دنیا پر اترتا ہے۔ نئے سال کے موقع پر ماضی کا احتساب اور مستقبل کا لائحہ عمل ترتیب دینے کے لیے غور و فکر ہونا چاہیے تھا کہ گزشتہ سال میں نے کیا کیا غلطیاں کیں، اور آنے والے سال میں نے ان غلطیوں کو دہرانا نہیں، اور میں نے کون کون سے مقاصد ہیں دنیا اور آخرت کے جنہیں اچیو کرنا ہے۔ اب سال 2020 کو ہی دیکھ لیں کہ ہم نے اجتماعی طور پر کس غفلت کا مظاہرہ کیا اور انفرادی طور پر کس غفلت کے مرتکب ہوئے۔ سب سے بڑی غفلت جو اس گزشتہ 2020 میں ہوئی اور جو پوری مسلم امہ کے لیے انتہائی دکھ اور کرب کی بات تھی، وہ واقعہ ہے کہ جب فرانس نے اسٹیٹ لیول پر نبی کائنات رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی، اور پوری امت مسلمہ نے مجرمانہ خاموشی اختیار کی،
سوائے چند ایک حکمرانوں کے جنہوں نے محض مذمت کر کے اپنا فریضہ ادا کرنے پر اکتفا کیا، چند ماہ یہ باتیں ہوتی رہیں، پھر سب خاموش ہو کر بیٹھ گئے، اور فرانس کو اپنی اس کارروائی پر، اپنے اس کائنات کے سب سے بڑے جرم پر ادنا سی ندامت بھی نہ تھی۔ ایک تو یہ بہت بڑا سانحہ تھا، پھر کرونا وائرس کی وجہ سے نظام حیات معطل ہوا، معیشتیں ڈوبیں، لوگوں کی اموات ہوئیں، خودکشیاں ہوئیں، اور بہت کچھ زیر و زبر ہوا۔ ہمارے لیے یہ گزشتہ سال غور و فکر کرنے کا سال تھا کہ کسی بھی لمحے ہمارا کام تمام ہو سکتا ہے۔ یوں ہی انفرادی طور پر ہم نے اللہ کے اور بندوں کے کن حقوق کو پامال کیا، اور ہم نے آئندہ سال غفلت نہ ہو جائے، ان غلطیوں کا ازالہ کیسے کرنا ہے یہ غور کرنا تھا۔ یوں ہی نئے سال کے آغاز کے موقع پر ایک مسلمان شب بھر اللہ کے حضور عبادت میں گڑ گڑاتا، 2 رکعت کم از کم 2 رکعت نماز توبہ پڑھتا، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گزشتہ کیے دھرے پر معافی طلب کرتا اور آئندہ کے لیے خیر مانگتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اے لوگو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے تم خود اپنا محاسبہ کر لو، اپنے اعمال کا جائزہ لے لو۔ قرآن مجید میں سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اے لوگو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو۔ جب موت آ گئی فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تو پھر کہو گے کہ اے رب ہمیں تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دے دی، فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو تھوڑی سی مہلت اور مل جاتی تو میں تیری راہ میں خیرات بھی کرتا، صدقے بھی دیتا، اموال بھی خرچ کرتا، تیرے بندوں پر صرف کرتا، اور میں نیک کام کر کے صالحین میں شامل ہو جاتا۔ بندہ موت کے وقت بعد اس طرح پچھتائے گا، اور تھوڑی مدت کے مل جانے کی بھی اللہ تعالیٰ کی حضور آرزو کرے گا۔ تو جناب والا، ایک تو اس سال کے اختتام کو اپنی زندگی کا یادگار موقع بنائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، نوافل پڑھیں، دعائیں کریں، اور دوسرا آئندہ سال کے لیے آپ کچھ اپنے مقاصد بنا لیں کہ میں دنیاوی اعتبار سے کہاں ناکام رہا اور میں نے محنت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی ہے، اور میں دینی اعتبار سے میرا اللہ اور اس کے رسول سے جو باطنی تعلق ہے وہ کتنا کمزور رہا، میں نے اس کو درست کرنا ہے، بہتر کرنا ہے۔ کم از کم ایک مقصد تو ضرور بنائیں کہ سال 2021 میں اللہ نے مجھے مہلت دی تو میں کم از کم 1 کروڑ مرتبہ حضور رحمت عالم کی بارگاہ میں درود پڑھوں گا۔ کوئی ایسا مقصد بنائیں اور اس کے لیے اپنے روز کی بنیاد پر وقت کو صرف کریں۔ اللہ تعالیٰ آنے والے برس کو تمام مسلمانوں کے لیے اور انسانیت کے لیے خیر کا سامان بنائے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ 2021 کشمیر کی آزادی کا سال بنے، اسرائیل کے غاصبانہ قبضے سے نجات کا سال بنے، اور امت مسلمہ کے لیے خیر کا سال بنے۔